अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अज़ीर अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम मल्टी वे डिसीजन मेकिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने टू वे डिसीजन मेकिंग के हवाले से डिस्कशन की। इसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली देखा। उसका टू वे डिसीजन का ड्रॉबैक ये है कि हम सिर्फ एट ए टाइम दो चॉइसेस को ही एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस आ जाएं तो फिर हमें टू वे डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें उसको डील करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी हमारे रियल लाइफ के अंदर सिचुएशन हैं जहाँ पर हमें मैनी जो ऑप्शंस हैं उनको एवेलुएट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा ग्रेड जो है वो अवार्ड करती है, लाइक ए प्लस है, ए माइनस, बी सी डी ई। या कोई बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ऑफर जो है वो प्रोवाइड करता है, उन्हें डिफरेंट सिनेरियोज के वाले से डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफ़र करेगा। या कोई बैंक जो है वो किसी को डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट करवाने पे डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज है वो अलो करता है। तो इन सारी एग्जांपल से हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि हम सिर्फ दो चॉइसेस हमारे पास नहीं होती, बल्कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस भी होती हैं और हमें उन चॉइसेस में से, उन अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम मैनी अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव जो है वो चूज़ करते हैं, या मैं दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें से हमने एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हम मल्टी वे डिसीजन मेकिंग है वो कर रहे हैं। और इस मल्टी वे डिसीजन मेकिंग के लिए C++ में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराडाइम, एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम स्विच स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसी काम को इस स्टेटमेंट के ज़रिए करना चाहें तो वो भी हम उसको, वो डूएबल है, उसको हम कर सकेंगे, लेकिन उसका क्या हमें नुकसान क्या होगा कि हमें एक से ज़्यादा जो है इफ़ कंडीशन जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ग्रेड सी कैलकुलेट करता हूँ कि स्टूडेंट का ग्रेड A B C D F में से आपने कैलकुलेट करना है और उस ग्रेड के लिहाज से आपने उसको रिमार्क्स जो है वो असाइन करने हैं। तो इसके लिए हमें एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि इफ़ ग्रेड इक्वल है लेटर ए के तो हम सी आउट कर देंगे एक्सीलेंट, इफ़ ग्रेड बी है तो वेरी गुड, सी है तो हम गुड जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, इफ़ ग्रेड डी है तो हम सी आउट कर रहे हैं पुअर, और इसी तरह अगर ग्रेड एफ है तो हम फेल जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इससे हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इफ़ कंडीशन को कॉल करना पड़ा। हमारा कंपाइलर जो है उसको वैल्यूएट करेगा, हर दफ़ा एक नई एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेगा और उसका रिजल्ट निकालेगा, फिर वो मैच करेगा उसके साथ, ग्रेड के साथ आया वो सेम ग्रेड है तो उसके बाद वो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद अगली इफ़ कंडीशन में चला जाएगा और वहाँ पर जाके वो नया एक्सप्रेशन वैल्यूएट करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो ये डिस्प्ले करवाएगा। या हम अगर एल्स इफ का इस्तेमाल करें, इफ़ ग्रेड इक्वल ए है तो सी आउट ये एक्सीलेंट कर दो, एल्स इफ ग्रेड बी है, एल्स इफ तो इसमें भी हमें अगेन एंड अगेन कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ती है। तो इसका अगर हम बेहतरीन हाल क्या है कि हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें। स्विच स्टेटमेंट का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें सिर्फ एक ही दफ़ा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और उसके रिज़ल्ट के बेस के ऊपर हम मल्टीपल केसेस जो है वो एवेलुएट करेंगे। ये तो स्विच स्टेटमेंट जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि सिलेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करती है। सिलेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म मींस के आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेस के ऊपर अपने जो प्रोग्राम है उसका
کنٹرول فلو جو ہے وہ آپ اس کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو باقی پروگرامنگ لینگویج ہیں ان کے حوالے سے اسی طرح سی پلس پلس کے اندر بھی یہ بلٹ ان جو ملٹی وے ڈیسیژن اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم سوئچ کے نام سے جانتے ہیں یہ اویلیبل ہے. اور اس کا بیسک جو کام ہے یہ کیا کرے گی کہ کسی بھی ایکسپریشن یا ویریبل کی ویلیو کو یہ ٹیسٹ کرے گی. اس کے انگیسٹ کے ہمارے پاس لسٹ آف کیسز ہوتے ہیں. سوئچ اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ملٹیپل کیسز ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کیس کے انگیسٹ یہ جو سوئچ کی ایکسپریشن ہوتی ہے اس کی ویلیو کمپیئر کی جاتی ہے. اور جو ان سا کیس میچ کرتا ہے اس ایکسپریشن کی ویلیو کے ساتھ اس کیس کے انڈر جو بھی اسٹیٹمنٹس مینشن ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. جی نیکسٹ ہم سوئچ اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس دیکھتے ہیں. SWITCH سوئچ آپ نے یہ کی ورڈ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ود ان پرینتھسز یہاں پہ کوئی آپ ویریبل بھی دے سکتے ہیں, آپ ایکسپریشن بھی دے سکتے ہیں. اور پھر یہ سوئچ کا بلاک ہے کہ یہ کرلی بریکٹس اوپننگ ہے اور یہاں پہ یہ کلوزنگ کرلی بریکٹس ہے. اس بلاک کے اندر سوئچ کا سارا کوڈ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. بلاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیس ایک کی ورڈ ہے, اسپیس کانسٹنٹ ایکسپریشن آئے گی. یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی ایکسپریشن اے گریٹر دین بی یا ایکول ٹو بی یا واٹ ایور کوئی بھی لاجیکل ایکسپریشن آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ نے اس کا رزلٹ جو ہے وہ دینا ہے. یعنی اس ایکسپریشن کی جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے وہ اگر اے بی سی ہے تو یہاں پر آپ نے اے بی سی دینا ہوگا, کیس اے کیس بی. یا اگر وہ 1 2 3 ہے تو آپ نے یہاں پر کیس 1 کیس 2 کیس 3 جو ہے وہ مینشن کرنا ہوگا. کیس کانسٹنٹ ایکسپریشن کالن, اس کے بعد اس کے نیچے اسٹیٹمنٹ. یعنی اگر ایکسپریشن کی جو ویلیویشن کے بعد اس کیس کے ساتھ میچ کر گئی ہے تو یہ والی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کر دو. اور پھر ہم نے یہاں پہ بریک اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیا ہے. بریک اسٹیٹمنٹ کیا کرے گی, اگر یہ والا کیس میچ ہو گیا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا کے تو کنٹرول جو ہے وہ یہاں سے نکال کے باہر اس کرلی بریکٹ کے اس بلاک سے باہر لے آئے گی. یعنی جو باقی کیسز ہیں ان کو پھر ایویلویٹ نہیں ہونے دے گی. اس طرح دوسرا کیس ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بریک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز ہیں, جتنے آپ میکسیمم رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہم نے ایک ڈیفالٹ کا کی ورڈ استعمال کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی کیس جو ہے وہ میچ نہیں کرتا تو جو ایکسپریشن آپ ڈیفالٹ کے اندر لکھیں گے وہ بائی ڈیفالٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. جی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ سوئچ اگر ہم نے یہاں پہ ایک ویلیو 1 رکھی ہے تو یہ کیس 1 ہے, کالن سی آؤٹ کر دو کہ آپ نے ویلیو 1 پرنٹ کرنی ہے. بریک کیس 2 ہے تو اس میں سی آؤٹ کر رہے ہیں 2, پھر اس کو بریک کیا اور ڈیفالٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سی آؤٹ کر دو نو آپشن میچ. تو بائی ڈیفالٹ یہ ویلیو جب اگر کوئی بھی کیس میچ نہیں کیا تو بائی ڈیفالٹ یہ ویلیو جو ہے وہ نو آپشن میچ کا میسج ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے. اسی طرح اگر آپ ویریبل نیم دیتے ہیں سوئچ کے ایکسپریشن میں تو پھر آپ نے کیسز کے اندر ویریبلس کو مینشن کرنا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ نے دینی ہے. اگر آپ سوئچ کے اندر کوئی گریڈ دیتے ہیں, گریڈ ویریبل ہے اس کی ویلیو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اے بی سی ہے تو یہاں پر کیسز کے اندر آپ نے کیپٹل اے بی سی اور ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ مینشن کرنی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بریک اسٹیٹمنٹ کو. جی بریک اسٹیٹمنٹ کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پروگرام کے کنٹرول کو سوئچ اسٹیٹمنٹ سے باہر نکالنے کے لیے جمپ آؤٹ کروانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ بریک اسٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے. جب بھی کوئی اسپیسیفک کیس جو ہے وہ سوئچ کی ایکسپریشن سے میچ کرتا ہے تو اس کیس کی اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کروا کے کنٹرول جو ہے وہ پورے سوئچ بلاک سے باہر جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو باقی کیسز ہیں وہ ایسے ہی وہ کیا لیں کہ آپ کو وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہوتے رہیں. تو بریک کا یہ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے کہ یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے کنٹرول کو اسٹیٹمنٹ کے بلاک سے باہر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بریک اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ لوپ کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. جب لوپ کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو اسپیسیفک کنڈیشن میچ ہونے کے بعد یہ لوپ کی جو ریمیننگ آئٹریشنز ہوں گی ان کو پروسیس ہونے نہیں دے گی.
جی سیم ایگزامپل گریڈ والی ہم دیکھتے ہیں ود بریک اسٹیٹمنٹ کہ بھی اگر ہمارا کیس جو ہے وہ فار ایگزامپل ہم یوزر سے کسی ویریبل گریڈ کے اندر کہتے ہیں کہ پلیز انٹر یور گریڈ، تو وہ ہم سی ان کر لیتے ہیں ویریبل گریڈ کے اندر، تو اس کے بعد ہم اس کو ڈفرینٹ کیسز کے ساتھ میچ کریں گے۔ اگر وہ کیس اے ہے تو ہم سی آؤٹ کر دیں گے ایکسیلنٹ اور بریک سے اپنے پروگرام کے کنٹرول کو باہر لے آئیں گے، اور جو باقی جو کیسز ہیں یہ پھر ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بھی کیس ہمارا پیچھے دیے گئے کیسز میں سے میچ نہیں کرتا تو ہم ایک بائی ڈیفالٹ میسج ہے وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں کہ سی آؤٹ پلیز انٹر گریڈ فرام اے ٹو ڈی اور ایف۔ اگر یوزر زیڈ پریس کر دیتا ہے، ایکس پریس کر دیتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی آپ اے سے ڈی تک یا ایف جو ہے وہ ان گریڈ میں سے کوئی ویلیو انٹر کرو، پھر ہم آپ کو آپ کا جو ریمارکس ہیں وہ بتائیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فلو چارٹ آف سوئچ اسٹیٹمنٹ، کہ یہ آپ کا ڈیسیژن ہے، سوئچ اسٹیٹمنٹ ایکسپریشن یہاں پہ ایویلویٹ ہوگی، اور اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کے کیسز کے ساتھ میچ کیا جائے گا۔ اگر کیس اے ٹرو ہوتا ہے تو یہ والا آپ کی جو پروسیس ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اس کے بعد کنٹرول دوبارہ اس فلو کے اندر آ جائے گا۔ کیس بی میں جو تھا یہ والا پروسیس ہوگا، اس طرح سو آن جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے ڈیفالٹ جو کیس ہے وہ مینشن کر دینا ہے۔ جی نیکسٹ ایک آپ کو انٹرسٹنگ پرابلم میں دیتا ہوں، جس میں آپ نے 4 ڈیجٹ انٹیجر جو ہے وہ لینے ہیں ایز ان پٹ، اور ان 4 ڈیجٹ انٹیجرز کو آپ نے سیپریٹلی اسکرین کے اوپر پرنٹ کروانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں 1 2 3 4، مطلب اگر ہم اس کو ایز اے فگر لیں تو یہ 1234 ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ نے ہر ایک ڈیجٹ کو علیحدہ کر کے اسکرین کے اوپر پرنٹ کروانا ہے، فار ایگزامپل 4 3 2 یا 1 کر کے۔ تو آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔